بقرعید کی آمد ہے، تو آج ارادہ ہے کہ بقرعید کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اگرچہ بقرعید میں تھوڑا ٹائم ہے، لیکن پہلے سے آپ قربانی کے حوالے سے کچھ تیاری بھی کر لیں، کچھ قربانی کی فضیلت، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، یہ چیزیں آپ کے دماغ میں پہلے سے بیٹھ جانی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں جو کچھ دعوے کیے، جو کچھ ہمیں سمجھایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا غلام بن کے رہیں۔ ویسے تو غلام ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، لیکن یہ اس غلامی کو تسلیم کریں۔ عبدیت جسے کہا جاتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب عبد کہتے ہیں غلام کو، تو غلامی کے لیے بنایا اللہ نے، کس کی؟ اللہ کی۔ لیکن انسان اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ چاہتا ہے آزادی، لیکن نتیجے میں پھر وہ کسی اور کا غلام بن جاتا ہے۔ تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحم سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو؟ بولو، اللہ کے۔ اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں، تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں؟ بولو، اللہ کا۔ اب اس کے لیے اللہ نے دو طرح کے حکام دیے ہیں ہمیں۔ ایک حکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے، جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن، بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا، اچھا حکم ہے بھائی۔ مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا، عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو۔ دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا، کوئی اعتراض نہیں ہے، دینا پڑے گا ہمیں، غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں، تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں، عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں، مسلمان دیتے ہیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر۔ اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے۔ اللہ میاں کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے غلام بن کے رہو، تو اس غلامی کو ثابت کرو اپنے عمل کے ذریعے۔ تو عمل دو طرح کا اللہ نے دیا، ایک عمل وہ جس پر سب کی طرف سے بلے بلے ہوگی، سب کہیں گے ویل ڈن، زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، رشتہ داری جوڑنے کے لیے ان پہ خرچ کرنا، یہ سارے کام وہ ہیں جس پر غیر مسلم بھی خوش ہوتا ہے، مسلم بھی۔ اللہ میاں نے کہا کچھ کام ایسے آرڈر کروں گا جس پہ غیر مسلم کو اعتراض ہوگا اور تمہاری بھی عقل کہے گی یہ میری سمجھ میں کام نہیں آ رہا۔ وہ کام ہوں گے جن کے کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ تم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہو؟ اللہ کا۔ کیونکہ غلام کے پاس نو کا آپشن بھی نہیں ہوتا، اور غلام کو اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے آرڈر کی لاجک آپ سے پوچھنا شروع کر دے۔ دیکھو فوج میں بڑی اطاعت ہوتی ہے نا آفیسر کی، میدان جنگ میں آفیسر نے فوجی سے کہا وہاں جا کے لڑو، وہ کہہ رہا سر وجہ کیا ہے اس کی، کائنڈلی آپ مجھے وجہ بتائیں گے، میں ادھر کیوں جاؤں، میں ادھر جاؤں گا، چلے گا 2 دن، وہ کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ اللہ میاں کہتے ہیں تم کس کے غلام ہو؟ میرے غلام۔ جب میں آرڈر دوں گا نا تو تمہارے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہے۔ شیطان میں آدم میں یہی تو فرق ہے۔ اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کہا کہ کیوں؟ ہم نور سے بنے ہوئے، یہ مٹی سے ہمارے سامنے۔ دیکھو آفس میں کوئی نیا امپلائی آ جائے نا، اس کی تنخواہ پرانوں سے زیادہ ہو، پرانے والے کہیں گے یہ نیا نیا آیا ہے اور اس کو ڈبل تنخواہ دے رہی، ہم 20 سال سے جھک مار رہے ہیں یہاں پہ۔ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں اعتراض بنتا ہے، کیا کریں، کیونکہ آپ باس کے غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو یہی اعتراض فرشتے بھی کر سکتے تھے, اے اللہ ہم ہزاروں سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں, ہمیں تو نے نور سے بنایا, لائٹ سے بنایا, اور یہ ہمارے سامنے ایک سڑے ہوئے گارے سے, بدبودار گاڑے سے, گارا جو مٹی کا ہوتا ہے جس میں سڑان پیدا ہو گئی تھی, اس سے تو نے ہمارے سامنے اس کو بنایا, اب تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہم سجدہ کریں. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن فرشتوں نے ایسا اعتراض بولو نہیں کیا. کیوں؟ فرشتے کہتے تھے, مانتے تھے کہ ہمیں بنایا اللہ نے ہے, اس کی مرضی بھائی, جو آرڈر ہمیں دے گا ہم اس کو بجا لائیں گے, چاہے ہماری کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے. شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا, میں پرانا ہوں, یہ بھی نیا نیا میرے سامنے آیا, یہ مجھے سجدہ کرے نا, میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا اللہ میاں بیٹھ کے شیطان کو سمجھاتے کہ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ بعد میں پیدا ہوا ہے یا یہ مٹی سے بنایا ہے, لیکن اصل میں اس کا جو میں نے دماغ دیا ہے, اس میں جو علم کی صلاحیت دی ہے وہ تم سے زیادہ. لیکن اللہ میاں نے شیطان کے سامنے ایسی کوئی لاجک پیش, یار آپ لوگ جملہ مکمل کر لیا کریں, نہیں کی ہے. اس کو سمجھایا نہیں بٹھا کے کہ ایکچولی یہ بات تو تمہاری فی نفسی درست لگتی ہے مجھے, لیکن ایک دوسرے پہلو سے غور کرو. کیوں؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. وہ پھر خدا کس بات کا بھائی اگر وہ بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دے. اللہ میاں نے شیطان کو سمجھایا نہیں کہ دیکھو یوں ہے. اللہ میاں نے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم, تو مردود ہے, آج سے دفع ہو جائے یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شیطان کو پھر بھی عقل نہیں آئی کہ اللہ غصے میں ہے, میں سوری کر لوں. شیطان نے کہا ایک تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اوپر سے بجائے اس کے کہ مجھے سمجھایا جائے, یہ میرے اشکال کو دور کیا جائے, الٹا مجھے دھتکارا جا رہا ہے. اب اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا نا. شیطان نے کہا یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جو نیا امپلائی آیا ہے نا, جس کی وجہ سے میری تنخواہ اس کو ڈبل دی جا رہی ہے, اب باس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کی جڑیں کاٹنا. لوگ دفتروں میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو شیطان نے کہا اب خدا کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا میں, اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا میں. اب تک اکڑا ہوا ہے, اب تک اکڑا ہوا ہے شیطان. تو اللہ میاں نے اس میں ایک سبق دے دیا کہ میرے کچھ احکام ایسے ہوں گے جن کی لاجک تمہاری سمجھ میں بولو نہیں آئے گی. تو جو میرے بندے ہوں گے مجھے مانیں گے, وہ لاجک جانے بغیر میرے حکم پر عمل کریں گے. قربانی بھی انہی اور حج بھی انہی حکام میں سے ایک حکم ہے. حج میں ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں, وہاں کوئی شیطان نہیں ہے بھائی. ایک سعودی حکومت نے یہ لگایا ہوا ہے پتھر. ونس اپون اے ٹائم یہاں شیطان تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا, اب تھوڑی وہاں شیطان ہے. اب تو وہ پتھر اس لیے لگا ہوا ہے تاکہ کسی اور بندے کو نہ مار دو آپ شیطان کے. تو ایک نشانی لگا دی بھائی یہاں مارنا ہے پتھر, ورنہ پاکستانی پتہ نہیں کدھر کدھر جا کے مار رہے ہوتے. پی ٹی آئی والے مسلم لیگیوں کو مار رہے ہوتے ہیں, مسلم لیگ والے پی ٹی آئیوں والے کو, اور شیطان پر رکھ کے آ جاتے. تو ہمارے یہاں تو اختلاف اعتدال سے نہیں ہوتے نا, تو وہاں حکومت سعودیہ نے نشان لگایا, ورنہ وہاں اصل میں کوئی نشان بھی نہیں تھا. اور